جملہ کس کا ہے؟ یہی ابن حجر معتزلی کا جملہ ہے کہ اتنا دقت کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ کس نتیجے پہنچتے ہیں کہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی جملات نہیں ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد ان کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہوئی کہ جائیں دیکھیں اس نہج البلاغہ کے بارے میں تحقیق کریں۔ اب تحقیق کے بعد ان کو یہ پتہ چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ پہلا خطبہ یا دوسرا خطبہ جو بھی آپ خطبہ لیں اس کے اندر جو مطالب پائے جاتے ہیں ہو جس طرح سے قرآن مجید کے اندر مطالب پائے جاتے ہیں ویسے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محدود کر دیا جائے کسی زمانے کے لیے، مکان کے لیے، سلاطین کے لیے، بادشاہوں کے لیے، گورنر کے لیے، نہیں، اس میں ہر شخص اور ہر شعبے کے لیے، ہر انسان کی ہر پہلو کے لیے۔ ایک انسان اب گھر سے لے کر باہر سے لے کر سوسائٹی سے لے کر جامعے سے لے کر جہاں کچھ کہنا چاہتا ہے یا تصور کر سکتا ہے ان تمام شعبوں کو شامل ہو سکتی ہے یہ نہج البلاغہ۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ جو 4 سال 7 مہینے کے عرصے میں مولا کائنات فرمائے ہیں، گرچہ عام طریقے سے یہ سب سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ تو مطلب ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے کہ جس طرح سے قرآن مجید ہمارے لیے ایک حکم قطعی ہے، اسی طرح نہج البلاغہ کے جو خطبات مولا کائنات سے صادر ہوئے ہیں وہ بھی حکم قطعی ہے۔ اب ان خطبات میں اور ان لیٹر میں کیوں آخر مالک اشتر نخعی کا لیٹر ہے؟ اس لیے ہے کہ مالک اشتر کے لیے جو مولا کائنات خود لیٹر لکھتے ہیں یہ سب سے طولانی ترین لیٹر پایا جاتا ہے اور اس کی ابھی تک کاپیاں موجود ہیں۔ اس کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مولا کائنات کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط اور مخصوصاً یہ جو لیٹر ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس میں مولا کائنات جس طریقے سے بیان کرتے ہیں اس میں مخصوصاً آپ کی شہادت کے ایام میں ہم آئے دیکھیں کہ مولا کائنات جو مالک اشتر کو لکھ رہے ہیں لیٹر، اب مالک اشتر کا نام ہٹا کر اپنا نام رکھیں، یا مالک کی جگہ پر یا نبی رضا یا حسن یا حسن یا تقی جتنے بھی اپنے نام ہیں وہاں پر رکھیں۔ دیکھیں کہ مولا کائنات جو خطاب کر رہے ہیں اس خطاب کے ذریعے انسان کیا اس مرحلے پر پہنچا ہے یا نہیں ہے، یہ مقصد ہے انشاءاللہ، تاکہ شبہائے شہادت میں انسان اس کمال معرفت تک پہنچ سکے۔ بر محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختصار کے ساتھ حضرت مالک اشتر کے سلسلے میں کچھ جملات معروضات عرض ہو جائیں اور ساتھ ساتھ میں محمد بن ابی بکر، اس لیے کہ جب بھی اس لیٹر کا ذکر ہوتا ہے تو 2 عظیم شخصیتوں کا ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر کا ذکر آتا ہے، اس کے مالک اشتر نخعی۔ محمد بن ابی بکر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ گورنر جو ایجپٹ کے تھے وہ محمد بن ابی بکر تھے، اب ان کے بعد مالک اشتر گئے تھے۔ اب میں یہاں پہ اختصار کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ تاکہ اپنے اذہان کو اور قریب کرتے جائیں اس لیٹر کے ساتھ۔ مالک اشتر جس جگہ جا رہے تھے یا محمد بن ابی بکر جہاں پر رہ رہے تھے وہ ایک اسلامی کنٹری یا اسلامی مملکت نہیں مشہور تھی اس وقت، ایجپٹ مصر اس وقت گرچہ مسلمان بادشاہوں کے قبضے میں تھا، سیکنڈ خلیفہ کے دورے میں یہ قبضہ ہوا تھا اس کا، لیکن میجارٹی نان مسلمز کی تھی وہاں پر۔ چونکہ میجارٹی نان مسلمز کی تھی تو ان پر کافی ظلم ہو چکا تھا، پہلے مولا کائنات کی خلافت سے پہلے کافی ظلم ہو چکا تھا، صرف اور صرف اس ناطے کہ وہ چونکہ ان کی طرح نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی طرح وہ نہیں سوچتے، ان کی سوچ پر پابندی لگانے کے لیے ان پہ کافی ظلم ہو چکا۔ یہاں تک کہ تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ جو خلفاء کی طرف سے معین کیے گئے جو کارندے تھے انہوں نے کتنا ظلم اس ایجپٹ کے رہنے والوں کے اوپر ڈھایا ہے۔ اب اس کی گہرائی پہ نہیں آتا۔ جیسے مولا کائنات منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں تو سب سے پہلا مولا کائنات کا نمائندہ پہنچتا ہے سعد نام کے شخص پہنچتے ہیں، اور سعد اتنے عظیم انسان تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے کہ اس کو کوئی حد نہیں، لیکن سعد کے اندر 2 دوسری خصوصیات پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلی خصوصیت سعد کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے کسی کے ساتھ، لیکن ان کا اپروچ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ دوست اور دشمن کے دل کو موم کر دیتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ناراض تھے، وہ جو جنگ کے لیے تیار تھے دوسرے اور تیسرے خلیفہ کے دور میں، ان تمام کو جمع کر کے ایک ایسا متحد ملک بنا دیا تھا کہ اس وقت مولا کائنات بے نمونہ پیش کرتے تھے۔
لیکن افسوس کی بات جنگ صفین میں معاویہ نے ایک ہوا پھیلائی. ہوا یہ تھی، پروپیگنڈا یہ تھا اور رومر یہ تھی کہ سعد معاویہ کے ساتھ مل گئے. اب لیٹر بھیجنے شروع کر دیے. اب مولا کائنات کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اندر اختلاف شروع ہوا کہ اگر ایسی بات ہے تو مولا کائنات آخر کیوں اس کو وہاں پر رکھے، اس کو بلا لے اور دوسرے کو بھیجے. مولا کائنات خطبے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کنٹرول کر سکتا ہے تو یا سعد ہے یا مالک ہے. اگر میں مالک کو بھیج دوں وہاں پر، میرے یہاں پہ ہاتھ کٹ جائے گا. اگر میں سعد کو وہیں پہ رکھوں تو ہماری کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے، جو ادھر جو آئے اعتراض پہ اعتراض کرنے لگے. آخر میں مولا کائنات نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا. اب محمد بن ابی بکر کے اندر خصوصیت یہ تھی کہ چونکہ وہ پہلے خلیفہ کے بیٹے بھی تھے، ان کے اندر وہ بھی خصوصیت تھی اور نرم لہجہ بھی تھا. لیکن یہ اس کے علاوہ ان کے اندر جو مدیریت کی کیپیسٹی تھی نہیں پائی جاتی. وہ مدیر نہیں تھے، جو ان کے اندر ایڈمنسٹریشن اسکیلز پائے جاتے تھے وہ نہیں پائے جاتے تھے. چنانچہ مولا کائنات نے کافی کوشش کی ان کو سمجھانے کی، ان کو بتایا، لیکن جتنا وہ حاصل کر سکتے اتنا ہی تھا، اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتے. اب جیسے مثال کے طور پر ابو ذر غفاری، ان کے اندر ایڈمنسٹریشن اسکیل نہیں پائے جاتے تھے. چنانچہ مولا کائنات نے ان کو کوئی منصب نہیں دیا، لیکن سلمان کے اندر ایک کیفیت پائی جاتی تھی، اس کے معنی کہ برے انسان ہوا. اب چنانچہ سعد کو بلایا گیا. سعد کے بعد یہ کہ انسان دوسروں کی نسبت میں بہتر تھا، وہ تھے محمد بن ابی بکر. اب جیسے محمد بن ابی بکر پہنچے وہاں پہ تو ان پہ اتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اب مولا کائنات پیشگوئی کر چکے تھے، یہاں تک کہ محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا گیا، قتل کر کے جلا بھی دیا گیا. یہ جو آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ قد سجن ثم قتل ثم صلب ثم رجم ثم احرق. سب سے پہلے ان کو زندان کیا گیا، پھر قتل کیا گیا، پھر سولی پہ چڑھایا گیا. پھر جو جنازہ قتل کیا گیا تھا، سولی پہ چڑھا گیا تھا، ان پہ پتھروں کی سنسار، پتھروں کی بارش ہوئی. پھر اس کے بعد اس جنازے کو گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا گیا. یہاں تک ظلم محمد بن ابی بکر پہ ہوا تھا. ان کا کیا قصور تھا؟ قصور یہی تھا کہ نہیں، علی حق پر ہیں. وَلَوْ كَانَ أَبِي وَهُوَ غَيْرُ حق، گرچہ میرے باپ ہوں لیکن وہ حق میں نہیں تھے. اگر کوئی حق پہ تھا تو علی حق پر تھے. چنانچہ مولا کائنات فرماتے ہیں گرچہ لیس ہوا من صلبی، میری نسل سے نہیں ہے، میرے خون سے نہیں ہے، ولیکن وہوا کابنی، لیکن وہ میرے بیٹے کی طرح ہے. جو نسبتیں، جو رشتے جو پائے جاتے ہیں یہاں پہ ایمان کی بنیاد پر